پاکستان اور امریکہ کا تقابلی جائزہ کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ وہاں بھی کیا لوگ لادینیت کی طرف جا رہے ہیں؟ امریکہ کی لادینیت اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے، کم علمی ہے۔ اکثر یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو بڑے سمجھدار ہیں، وہ تو بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں۔ پڑھے لکھے ہونے میں، عصری علوم میں ماہر ہونے سے کوئی انسان جو ہے وہ غیر جاہل نہیں ہو سکتا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر لینے سے کوئی اسے جاہل بننے سے نہیں روک سکتا۔ جو کفار قریش جو تھے وہ تو شاعری میں، وہ تو ادب میں، لٹریچر میں، لنگوسٹک میں وہ تو ماہر ترین تھے، وہ تو علم فلکیات میں، علم نجوم میں، ہر چیز میں ماہر ترین تھے، مگر تب بھی ان کے قوم اور ان کے سردار کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو شاید یہیں پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا۔ سوال اگلا یہ ہے کہ اس وقت نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد الحاد کی طرف جا رہی ہے، ایتھیسٹ بن رہی ہے، خدا اور رسول بلکہ مذہب اور دین سے انکاری ہو رہی ہے۔ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں پہ آپ عالم دین ہیں، خطیب بھی ہیں، امام مسجد بھی ہیں، سوسائٹی کے اندر آپ کا کافی انٹریکشن ہے وہاں پہ، پاکستان کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا تقابلی جائزہ کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ وہاں بھی کیا لوگ لادینیت کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو امریکہ میں الحاد ہے یا امریکہ میں جو لادینیت ہے اور پاکستان کی جو لادینیت ہے اس میں ایک واضح فرق ہے۔ امریکہ کی لادینیت اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے، کم علمی ہے، سوسائٹی کا انفلوئنس ہے۔ آپ نے کہا کہ کم علمی اور جہالت ہے، جبکہ ہمارے ہاں اکثر یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو بڑے سمجھدار ہیں، وہ تو بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ جہالت ہے؟ دیکھیں، پڑھے لکھے ہونے میں، عصری علوم میں ماہر ہونے سے کوئی انسان جو ہے وہ غیر جاہل نہیں ہو سکتا۔ عرب کے جو کفار قریش جو تھے، آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر لینے سے کوئی آپ اسے جاہل بننے سے نہیں روک سکتے؟ نہیں روک سکتے۔ ابو جہل جو پوری کفار قریش جو ہے وہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، مگر ان سے زیادہ علم کس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ جو کفار قریش جو تھے وہ تو شاعری میں، وہ تو ادب میں، لٹریچر میں، لنگوسٹک میں وہ تو ماہر ترین تھے، وہ تو علم فلکیات میں، علم نجوم میں، ہر چیز میں ماہر ترین تھے، مگر تب بھی ان کے قوم اور ان کے سردار کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اللہ نے کیوں کہا ہے کہ جاہلین، اللہ نے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور ہر نبی نے اللہ سے ایک دعا بھی مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک نکون من الجاہلین۔ تو جاہل وہ ہے جس کو اللہ کی پہچان نہ ہو، وہی جاہل ہے۔ پڑھا لکھا ہونے سے آج اگر آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ ہندوستان کو دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہونے کے باوجود میری اور آپ کی دینی اصطلاح کے مطابق وہ جاہل آج بھی ہیں۔ اتنے سائنسدان، اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی تم ایک بت کی تم پوجا کر رہے ہو، بس کیا معرفت ہے؟ تو جاہل اس بنیاد پہ کہ معرفت نہیں ہے اللہ کی۔ تو جو لوگ امریکہ میں لادینیت کا شکار ہیں وہ جاہل اس نظریے سے ہیں کہ ان کے پاس دینی علوم نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں واضح کرتے چلوں کہ جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا ہے اس میں کرسچینٹی بھی ہے، اس میں اسلام بھی ہے، سب ہیں، سارے مذاہب سب ہیں۔ ہم جب دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا آپ بلیونگ ہیں یا نان بلیور ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں کسی مذہب پہ مجھے کوئی اعتقاد ہے، یا میں مسیحی ہوں، میں نصرانی ہوں، میں فلانا ہوں، میں مورمن سے میرا تعلق ہے، کسی مذہب سے، مقصد ہے کہ مثلا خدا کے وجود کو تو یہ مانتے ہیں، اور پھر کچھ طبقہ ایسا ہے نوجوانوں کا جو کہ خدا کے وجود کو جانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے ہم سوال پہ واپس آتے ہیں کہ آپ نے پوچھا یہ تھا کہ امریکہ اور پاکستان میں کیا فرق ہے۔ تو امریکہ میں بنیادی طور پہ لوگ لادینیت کا شکار اس وجہ سے ہیں، جس کی بنیادی دو وجوہات ہیں، ایک احساس کمتری، دوسری کم علمی، یعنی کہ دین کی معرفت نہ ہونا۔ احساس کمتری کیا کہ زیادہ تر لوگ امیگرنٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ فائنینشلی پریولیج ہونا چاہتے ہیں، سوشلی فارچونیٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ اس دنیاوی تقاضے کے اوپر اتنے زیادہ کامزن ہو جاتے ہیں کہ دین وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کا مصداق اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ۔ اللہ نے قرآن میں ان کا مصداق بیان کیا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں راضی ہیں،
ورضوا بالحیات الدنیا، اور اسی پہ مطمئن ہیں، واطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، پھر اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات سے وہ غافل ہیں. تو یہ ایک طبقہ ایسا ہے. اور اس میں بہت سارے ہمارے پاکستان کے، ہمارے ہندوستان کے بھی مسلمان، ہمارے حتیٰ کہ فلسطین کے مسلمان، عرب مسلمان جو کہ امریکہ آئے ہیں پچھلے 10-20 سالوں میں، اور وہاں پہ اپنے آپ کو امریکنائز کرنے کے لیے، وہاں کے کلچر میں اپنے آپ کو سوشلائز کرنے کے لیے وہ اتنے زیادہ اس پہ فعال ہو گئے ہیں کہ دین چھوڑ بیٹھے ہیں وہ لوگ، مسجدوں سے تعلق چھوڑ بیٹھے ہیں وہ لوگ. تو ہمارے پاس کئی سینکڑوں کیسز ایسے ہیں کہ نام مسلمانوں والا، کسی کا نام عمر، کسی کا نام علی، کسی کا نام فاطمہ، کسی کا نام عائشہ، یعنی کہ اتنے عظیم مقدس تاریخ کے نام، اور ان سے دین کے بارے میں پوچھو تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا. وجہ کیا ہے کہ ماں باپ نے کبھی اس بات کی توجہ ہی نہیں دی. پھر اس احساس کمتری میں سب سے بڑا ایک جو المیہ ہے وہ زبان کا ہے. اب جب آپ اردو میں بات کرتے ہیں، عربی میں بات کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کیا حال ہے، فطرتی طور پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ. آپ نے کل کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ خوش ہیں؟ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ مجھ سے نہیں ہو پاتا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی بری خبر سن لی، انا للہ. تو ہماری جو اردو زبان ہے، ہماری جو عربی زبان ہے، بیرون ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر وہ اس احساس کمتری کا شکار ہیں کہ اپنی مادری زبان وہ نہیں بولتے، تو اپنی مادری زبان اگر آپ نے ہٹا دی تو آپ اپنی زبان سے دین اور ثقافت بھی پھر ہٹا دیتے ہیں. کلچر پہلے جائے گا، آپ کی ثقافت سب سے پہلے جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دین جائے گا. پھر وہ ادب نہیں رہتا، بڑوں کا پھر لحاظ نہیں رہتا. تو زبان کا فرق، پھر وہاں پہ سوشل ہونے کے لیے اس کی وجہ سے الحاد. پھر تیسری جو بنیادی وجہ وہاں پہ نظر آتی ہے وہ ہے شہوت کی طرف راغب ہونا. شہوت، نوجوانوں کے جو ہارمونل چینجز جو آتے ہیں اس پہ پھر وہ قید نہیں ہونا چاہتے، وہ آزادی چاہتے ہیں. مذہب ان کو ہر چیز پہ قید کرتا ہے. میں آپ کو ٹوکنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، حقوق نسواں کی تحریک، عورتوں کے حقوق کی، جس میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر گیا، اور ابھی بھی اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اسپیشلی جو فیمنسٹ ہوتی ہیں خواتین یا لوگ ہیں، وہ اس نعرے کو لے کر چل رہے ہیں، اور مختلف قسم کے اپنے کپڑے خود دھو لو، اور اپنا سالن خود گرم کرو، اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں. لیکن اور جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ویسٹ کے اندر عورتوں کو بہت زیادہ حقوق ہے، وہاں جو پورٹری کیا جاتا ہے وہاں پہ ایسی کوئی بے راہ روی نہیں ہے، وہاں تو سارے بڑے مہذب ہیں. اور آپ یو ایس اے میں رہتے ہیں وہاں پہ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بے راہ روی ہے. میں اس پورے سوال کا، آپ کے پورے اس مقدمے کا جواب ایک لفظ سے دیتا ہوں. اگر میں اس بات کو سمجھا سکا تو میرے خیال میں جو نا وہ ہم کچھ چیزیں انفولڈ ضرور کر لیں گے. عربی میں کہا جاتا ہے انانیت، اردو میں کہا جاتا ہے کہ سیلفشنس، یہ کہ صرف میں. ٹھیک ہے. میں کیا، میرا کیا حق ہے. ویسٹرن سوسائٹی جو ہے وہ کبھی بھی دوسرے انسان کے حقوق تو بیان ہی نہیں کرتی ہے. آپ یہ بات کو سمجھیے. ویسٹرن سوسائٹی جو ہے، یا جو بھی لبرل سوسائٹی ہے، نان اسلامک کلچر جو ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کا حق کیا ہے. اسلام ایک واحد مذہب ہے جو کہ قرآن میں ڈکلیئر کر رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا ہے، ایک معتدل قوم بنایا ہے. یہ معتدل قوم کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہ 5 نمازوں کی جگہ پہ 2 نمازیں آپ پڑھ لیں، نہیں. معتدل قوم ہم اس وجہ سے ہیں کہ حقوق یک طرفہ ہیں. نہیں، میرے بھی حقوق واضح ہیں، آپ کے حقوق بھی واضح ہیں، حقوق و فرائض دونوں ساتھ چلتے ہیں، چل رہے ہیں. اسلام بیٹے کو سکھائے گا کہ بیٹے ہونے کے باوجود تمہارا حق کیا ہے، اور اسلام یہ بھی سکھائے گا کہ تم بیٹے ہو تو تمہارے باپ کے اوپر تمہارے کیا فرائض ہیں. ویسٹرن سوسائٹی آپ کو یہ بولتی ہے کہ what is my right. اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ what is your right on parallel what others right. بیوی کا کیا حق ہے تو شوہر کا کیا حق ہے. یہ جو نعرہ آپ بیان کر رہے ہیں، اس نعرے میں صرف بیوی کا حق بیان ہو رہا ہے، شوہر کا حق کہاں پر ہے؟ اعتدال ہے اس میں؟ نہیں ہے نا.
بیٹا کھڑا ہو کے یہ بولے کہ میرا حق مگر ماں باپ کا حق اس میں بیان نہیں ہو رہا، اعتدال ہے یہ؟ نہیں. شوہر بھی اگر صرف اپنا یہ بولے، قرآن سے بھی کچھ شوہر مسلمان شوہر یہ بولے کہ اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، مرد کا مقام عورت سے اونچا ہے، اور مرد جو ہے نا وہ اپنے ہی حقوق صرف امپوز کرتا رہے اور اپنے ہی حقوق جتلاتا رہے اپنی عورت کو، اور عورت کے حقوق کا اگر خیال نہ رکھے تو وہ بھی زیادتی کر رہا ہے. تو اسلام نے دونوں کلچرل کو ڈسمنٹل کیا ہے. اسلام پروموٹ کر رہا ہے کہ بیلنس رائٹ، آپ کے حقوق کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں.